اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیے ہے۔ سب سے پہلی چیز مثابتاً ہے، اور دوسری چیز امن ہے، اور تیسری چیز مقام ابراہیم ہے۔ ان تینوں چیزوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو مثابتاً بنایا ہے۔ مثابتاً کا مطلب ہے بار بار آنا۔ چونکہ لوگ حج کے لیے بار بار آتے ہیں تو ہم دل میں ایک لگن رہتی ہے، اور ہر جگہ سے لوگ بھاگے دوڑے چلے آتے ہیں، جوک در جوک بیت اللہ کی طرف جمع ہوتے ہیں، اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار تک نہیں اٹھایا جاتا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کوئی اس میں گالم گلوچ نہیں کرتا تھا، کوئی اس میں ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا، کسی قسم کی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے وہ کوئی حرام چیز بھی بیت اللہ کے اندر لانے کی زحمت نہیں فرماتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے جسم جو ہیں، یہ ہمارے لباس جو ہیں، یہ اس کے اوپر حرام کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس لیے ہم اپنا احرام اتار کر، اپنے کپڑے اتار کر، ننگے ہو کر جو ہے وہ طواف کرتے ہیں تاکہ حرام کی چیز کوئی بھی بیت اللہ کے اندر نہ آئے۔ تو لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا شوق ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف جانے کا، بیت اللہ کی زیارت کرنے کا، اور یہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے، اس کی طرف جھکا دے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے یہ جگہ بنائی ہی ایسی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں، اگر لوگ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی طرف جانا چھوڑ دیں، اس کی زیارت کرنا چھوڑ دیں، تو آسمان زمین کو گرا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ یہ سارا کا سارا دعا کا ہی اثر ہے کہ لوگ وہاں جا کر اپنی دنیا ہی بھول جاتے ہیں، اپنے بزنس کو بھول جاتے ہیں، اپنی تجارت کو بھول جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، اور امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور تیسری چیز وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو کیا بنایا؟ نماز کی جگہ بنایا، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا۔ حاجی جب جاتا ہے، زیارت کرنے والا جب جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، تو مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی جگہ ہے، تو پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے دن مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے۔
تو کعبۃ اللہ ایسی مبارک اور ایسی شرف والی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ساری مرادیں پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، گنبد خضرا کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، آفات سے ہر قسم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی، دنیا کی ذلت و رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے حفاظت فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔